قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ سورہ یونس آیت 68۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے فرزند ہونے کا تصور اللہ تعالیٰ کی خالقیت، مالکیت، ربوبیت اور وحدانیت کے منافی، اور ساتھ ساتھ نہایت بےہودہ اور سطحی ذہن کی تخلیق، کہ اللہ کو انسان پر قیاس کر کے یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ کی بھی کوئی اولاد اور فرزند ہوا کرتی۔ اولاد کا تصور اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپس میں کوئی ربط نہیں بنتا۔ اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اولاد کا ہونا نیاز مندی اور احتیاج کی علامت ہے۔ انسان اولاد چاہتا ہے، اپنے وجود کا تسلسل اپنے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس انسان کے جسم سے ایک حصہ منفصل ہوتا ہے، اور پھر وہ اولاد۔ قدیم اور جدید تصور کے مطابق انسان کے جسم سے ایک منفصل ہونے والی ذات اولاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے تو اللہ کی ذات سے کوئی جز منفصل ہو جائے اور پھر وہ آگے پل بڑھ کے بڑا ہو جائے اور اولاد اللہ کی۔ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ جسم ہونا اس کا مطلب محتاج ہے، مکان کا محتاج ہے، جسم کا محتاج ہے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لہذا وہ جسم اور جسمانیات سے منزہ ہے۔ اولاد انسان چاہتا ہے، اپنے وجود کا تسلسل سمجھتا ہے انسان اولاد کو، کہ میرے بعد میری اولاد زندہ رہے جو مجھے یاد کرے، اور میری اولاد کے نام سے ابن فلان فرزند فلان کے نام سے باقی رہے، اپنے وجود کا تسلسل خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کسی وجود کا تسلسل فرزند کی شکل میں ہو۔ یا لوگ اولاد چاہتے ہیں اپنے لیے مدد ممد و معاون ہو، مددگار ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی مدد کا محتاج نہیں ہے۔
فرمایا هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اولاد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے، مالک و مملوک کا رشتہ ہے، نہ اب اور ولد کا، جیسے مسیحی لوگ کہتے ہیں اللہ کو اب سے تعبیر کرتے ہیں معاذ اللہ، اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، یا مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد، بنات اللہ، اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں، مشرکین ہو یا مسیحی دونوں اللہ کے لیے فرزندی کا تصور رکھتے ہیں۔ فرزندی کی نسبت نہیں ہے اللہ اور ان میں، فرشتوں میں یا حضرت عیسیٰ میں، بلکہ نسبت ملکیت کی ہے، لہو ما فی السماوات، وہ مالک ہے، ان کا وجود اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ لہذا کائنات کے تمام موجودات اللہ کی ملکیت میں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک اور مملوک کی نسبت قائم ہے اللہ کے اور ان کے درمیان میں، نہ اب و ابن کی نسبت۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ کے لیے کسی اولاد کے ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں؟ کیا دلیل ہے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل؟ سلطان کہتے ہیں دلیل کو، دلیل کو حجت بھی کہتے ہیں، دلیل بھی کہتے ہیں، برہان بھی کہتے ہیں، سلطان بھی کہتے ہیں۔ سلطان بالادستی، سلطنت کے نام سے ہے، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بالادست ہوتا ہے، دلیل بالادستی ہے، سلطان ہے، سلطنت ہے، ایک قسم کا تسلط ہے، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کو تسلط حاصل ہوتا ہے اس پر جس پر دلیل نہیں ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ ان کے پاس سلطان بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کسی دلیل و حجت کی بالادستی بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے اولاد ہے۔ مسیحی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، بن باپ پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، حضرت آدم کے باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، تو وہ ماں باپ دونوں نہ ہونے کے باوجود آدم اللہ کا بیٹا نہیں ہوا، تو صرف باپ نہ ہونے سے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ ان کے پاس فرشتوں کے بارے میں تو نہیں ہے، ایک ظن و گمان اور جہالت پر مبنی ہے۔ آگے ارشاد بھی فرماتا ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے، ما لا تعلمون، علم نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان مخلوقات کی کیا نسبت ہے، علم نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے نسبت جو ہے وہ مالکیت کی نسبت ہے، اللہ کے مملوک ہے یہ سب۔ فرزندی کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں نہایت گستاخی ہے۔ دیگر آیات میں فرمایا ہے کہ یہ کس قدر عظیم گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں،
اللہ کے لیے اولاد کا تصور قائم کرنا۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ جی، افتراء علی اللہ ایک روئی سخن اگرچہ مشرکین کی طرف ہے، اگرچہ موضوع سخن اللہ تعالیٰ کے لیے فرزند ہونے کا افتراء ہے، لیکن تعبیر عام ہے اس آیت کی کہ جو لوگ، عمومی ایک کلی بات ہے، جو اللہ کے اوپر افتراء باندھتے ہیں وہ لوگ لا یفلحون، وہ فلاح و نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے فقہ میں ہے نا کہ اگر ایک شخص حالت روزے میں اللہ کے ساتھ کسی بات کی نسبت دیتا ہے جو ثابت نہیں ہے، یا رسول کی طرف یا ائمہ کی طرف، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مبطلات روزہ میں سے ایک یہ ہے کہ جھوٹی نسبت دے اللہ اور رسول کی طرف۔ افتراء بہت بہت بڑا گناہ ہے، بہت گناہ ہے، جرم ہے افتراء کسی کی طرف، جو اللہ رسول کی طرف۔ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جو میری طرف جان بوجھ کے جھوٹی نسبت دے دے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ بہت گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی طرف، رسول کی طرف بہتان باندھنا جو ہے وہ آتش جہنم کا اس سے سزاوار پاتا ہے۔